مجھے اگر آج کے دور میں میرا امام گائیڈ کرتا ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ اس زمانے میں بھی تو انبیاء کرام آئے تھے۔ اس دور کے لیے ہمارے امام ہمیں آج کے ماڈرن طریقوں پر اور ماڈرن گائیڈنس دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کیا میں غلط کر رہا ہوں ایک اہل بیت کو فالو کر کے؟ جواب تو لمبا ہوگا آئی گیس، لیکن آپ جتنا شارٹ دے سکیں انشاءاللہ۔ میں ویری شارٹ ہی عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے کسی شخص کا بھی انبیاء کرام کے ساتھ کمپیریزن کرنا یہ لا علمی ہے۔ اس میں یعنی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کمپیئر کس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ انبیاء کرام کو فالو کرنا انکنڈیشنل ہوتا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے ہوتے ہیں، وہ صاحبان شریعت ہوتے ہیں، کتاب اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، یا احکامات اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں، ان پر فرشتہ وہی لے کر آتا ہے، براہ راست اللہ رب العزت ان کو احکامات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ان کا کسی اور کے ساتھ کمپیریزن کرنا یہ تو مناسب سی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ آج کے زمانے میں ماڈرن جو ہمارے مسائل پیش آتے ہیں، اور یہ بہت سی چیزیں لاجیکلی لوگ بیان کرتے ہیں کہ جی اس چیز کا جواب نہیں ہے، اس چیز کا جواب نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا کمپریہنسو اور اتنا خوبصورت اور اتنا فلیکسیبل دین عطا کیا ہے کہ قیامت تک آنے والی ہر ہماری ضرورت کو پورے کرنے والا دین اسلام موجود ہے۔ کوئی دنیا جہان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کا تعلق اکانومی کے ساتھ ہو، اس کا تعلق سوشل سوسائٹی کے ساتھ ہو، اس کا تعلق ہیومن رائٹس کے ساتھ ہو، اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہو، اس کا تعلق نیشنل لیول کے ساتھ ہو، اس کا تعلق انٹرنیشنل لیول کے ساتھ ہو، دنیا اس کا سائنٹیفک ٹیکنالوجی کے ساتھ ہو، ماڈرن سائنس کے ساتھ ہو، جینیٹک سائنسز کے ساتھ ہو، دنیا جہان کی جو سائنس آپ لے لے، کوئی اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اسلام کے اندر اتنی وسعت ہے، اور اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ذریعے ہمیں جو دین عطا کیا وہ اتنا جامع ہے کہ قیامت تک آنے والے ہمارے ہر سوال کا جواب اسلام میں موجود ہے۔ ہر سوال کا جواب موجود ہے، ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ میں 3 دفعہ یہ دہرا رہا ہوں۔ ہاں، اب یہ کم علمی ہوتی ہے، لوگوں کے پاس نالج نہیں ہوتا۔ آپ کسی ایک شخص سے سوال کرتے ہیں، وہ ایک اسپیسیفک فیلڈ کا ہوتا ہے، وہ دوسری فیلڈ کا جواب نہیں دے سکتا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام میں کمی نہیں ہے، اس کے اپنے مطالعہ میں کمی ہو سکتی ہے، اس کے اپنے اسٹڈی میں کمی ہو سکتی ہے۔ ہاں، جب آپ نے بات کی ماڈرن سائنس کی، تو یاد رکھیے ماڈرن سوالات اور جوابات، تو میں نے ایک کنڈیشن آپ کو عرض کر دی، کوئی ایسا حکم، کوئی ایسی بات جو تعلیمات دین کے اور احکامات دین جو اصل کتاب و سنت کے ذریعے میں عطا کیے گئے اس کے خلاف ہوگی، تو وہ کوئی بھی کرنے والا ہو، وہ کوئی عالم کر رہا ہو، وہ کوئی شخص بھی کر رہا ہو، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ تو میں نے عرض کر دیا انکنڈیشنل اوبیڈینس اور اتباع صرف اور صرف نبی اور رسول کی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ ہدایت لینا چاہیں، اور جو آپ نے بات اہل بیت پاک کی ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان کی ہے، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو اگر آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کسی ایک شخص نے بھی کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں میری ہر بات کو فالو کرنا۔ کسی ایک امام کا قول ہی آپ لا دیں کہ میری جو کہی ہوئی بات ہے وہ اتھارٹی ہے، اور میں نے جو کہہ دیا وہی دین ہوگا۔ میں نے عرض کر دیا یہ بات تاریخ اہل بیت میں کسی امام کی زبان سے آپ نہیں سنیں گے، کسی امام کی۔ آپ حضرت امام مولا علی کرم اللہ کریم سے لے لیں، حضرت امام حسن امام حسین سے آگے چلتے ہوئے امام زین العابدین اور امام محمد الباقر، امام جعفر صادق، اور آگے چلتے چلے آئے، تو جتنے ائمہ گزرے اہل بیت کے جن کو ہم امام اہل بیت مانتے ہیں عقیدہ اہل سنت کے اندر اور عقیدہ اسلام کے اندر، وہ تمام ائمہ ان میں سے کسی ایک امام کا آپ قول لا دے، کچھ امام نے کہا ہو کہ میں نے جو کہہ دیا وہ دین ہے۔ جب انہوں نے ایسی بات نہیں کی، تو آج کے کسی شخص کو اس مقام پر لے جانا اور جا کر یہ اتھارٹی اور اختیار دینا، وہ تو سارے کے سارے تمام ائمہ کو آپ دیکھیں تو ان سب کی زندگی آقا علیہ السلام کی تعلیمات، حضور السلام کی سیرت اور احکامات کی پیروی میں گزرتی ہے۔ اور وہ بلکہ میں صرف ایک کوٹیشن یاد کرنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق جو ائمہ اہل بیت میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ جو آپ اپنی مجلس میں بیٹھتے تھے تو اپنے اصحاب کو، اپنے دوستوں کو کہا کرتے تھے، ان کی عاجزی بتا رہا ہوں کہ ان کا مقام کیا تھا، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق کیا تھا، اور آج امامت کو ہم نے کیا بنا دیا ہے۔ وہ بیٹھتے تھے مجلس میں تو وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ جتنے ان کے ہم مجلس ہوتے تھے، چونکہ مجلس ان کے اللہ کی رضا کے لیے ہوتی تھی، اور عاجزی اور انکساری ان کی یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو کہا کرتے تھے میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ اگر تم جنت میں چلے گئے تو میرے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے، مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ تو سب عرض کرتے حضور آپ تو آقا صاحب کے خاندان سے اور اہل بیت پاک میں سے ہیں، آپ کی علم پر، آپ کے عمل پر، تقویٰ طہارت پر تو دنیا ناز کرتی ہے۔ تو وہ فرماتے تھے نہیں، میرے ساتھ یہ عہد کرو، وعدہ کرو۔
تو وہ آگے سے کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ عہد کریں کہ آپ اگر قیامت کے دن جنت میں، یقیناً آپ تو جنت کے سرداروں میں سے ہیں، اس خاندان میں سے ہیں، تو آپ اگر تشریف لے گئے تو ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائیے گا، آپ ہمارے ساتھ وعدہ کریں۔ یہ ان کی عاجزی تھی، یہ ان کا مقام تھا، اور یہ ان کا اللہ رب العزت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق تھا۔ تو جب انہوں نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ جو میں نے کہہ دیا وہ دین ہے، تو آج کا کوئی شخص جو امامت کا دعویٰ کرے یا اس کو امام سمجھ کے اس طرح کی پیروی کی جائے، جو کسی صورت بھی قبول نہیں ہے، اور اسلام کے اور تعلیمات اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔